نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اس آیت کے متعلق گزشتہ درس میں کچھ عرض کیا تھا، آج بھی اسی کے متعلق عرض کرنا ہے۔ آیت میں یہ بات تھی کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو اللہ فرماتے تھے کہ میں تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہیں، اس بارے میں اہل علم کی آراء اور ان کی لکھی ہوئی تعداد اور گنتی میں کچھ اختلاف ہے احادیث کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کون سا گناہ کبیرہ ہے، کس کو کبیرہ کہا جائے، کس کو صغیرہ کہا جائے، اس میں بھی کچھ باتیں اجتہادی ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الکبائر، جس کے اندر انہوں نے 70 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اور ہر گناہ کے اوپر کیا وعید ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک طویل عرصہ پہلے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج سے کوئی 30 سال پہلے، اس کتاب کا ترجمہ کر کے ہم شائع کر چکے تھے، تباہی کے 70 راستے کے نام سے، جو ایک دفعہ لاہور مکتبہ مکیہ سے شائع بھی ہوئی تھی۔ بہرحال علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر احکام القرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر دوزخ یعنی جہنم کے داخلے کی یا اللہ کے غصے کی یا لعنت کی یا عذاب کی وعید آئی ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ 700 کے قریب تک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ مشہور مقولہ اور مشہور بات بھی ہے، لا کبیرۃ مع استغفار ولا صغیرہ مع اصرار، یعنی استغفار ہوتا رہے، انسان سچے دل سے توبہ کرتا رہے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر صغیرہ یعنی چھوٹے کو بار بار کرتا رہے پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر البحر الرائق کے اندر ایک رسالہ جو کہ مختلف کتابوں کے آخر میں چھپا ہوا بھی ہے، اس کے اندر بھی کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست نقل کی ہے، جس میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر سے کچھ چیزیں اضافی ہیں، تو ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان کو نقل کر دیتے ہیں، بلکہ عرض کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے اور کہنے والے ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ایک حدیث کے اندر تو یہ لفظ بھی ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اب اس میں 7 گناہوں کا ذکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 7 ہی ہیں، اس روایت کے اندر 7 بیان کیے گئے ہیں، اور روایات کے اندر اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سب سے پہلے اہم اور بڑی بات اور بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ شرک اور ہر وہ عمل اور ہر وہ عقیدہ جس سے کفر لازم آتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں کہ ان کی تو معافی اور مغفرت بھی نہیں ہے جب تک انسان توبہ نہ کر لے اور اسلام میں داخل نہ ہو جائے، کفر اور شرک کو چھوڑ نہ دے۔ نمبر 2، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ نمبر 3، جادو کرنا۔ نمبر 4، فرض نماز کو چھوڑ دینا یا وقت سے پہلے پڑھ لینا۔ نمبر 5، زکوٰۃ نہ دینا۔ نمبر 6، بلا رخصت بلا عذر کے روزہ چھوڑنا یا بلا عذر روزے کو توڑ دینا۔ نمبر 7،
ایک انسان پہ حج فرض ہے، وہ حج کیے بغیر مر جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 8، والدین کو تکلیف پہنچانا اور ان کی ایسی باتوں میں نافرمانی کرنا جس میں ان کی فرما برداری لازم اور واجب تھی۔ نمبر 9، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔ نمبر 10، زنا کرنا۔ نمبر 11، غیر فطری طریقے سے عورت سے یا کسی لڑکے سے برائی کرنا۔ نمبر 12، سود کا لین دین کرنا، سودی معاملات کے اندر گواہ بننا، سودی معاملات کو اپنے قلم سے تحریر کرنا یعنی لکھنا۔ نمبر 13، ظلماً یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 14، اللہ یا اس کے رسول پر جھوٹ بولنا۔ نمبر 15، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام کبیرہ گناہوں سے اور ان سے بھی جس کا ذکر آئندہ درسوں میں آئے گا ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام متعلقین، دوستوں، احباب بلکہ سارے مسلمانوں کو اس سے بچانے کے لیے پوری ہمت اور جذبے کے ساتھ کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔